بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال ایمان سے متعلق تھا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا سوال اسلام سے متعلق تھا، حضور نے اس کا بھی جواب دیا۔ تیسرا سوال وہ احسان سے متعلق تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس استحضار کے ساتھ کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ استحضار رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس تیسرے سوال کو علم الاحسان کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہی عام لفظوں میں، مشہور لفظوں میں تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف بنیادی طور پر انسان کی ظاہری اور باطنی چیزوں کی اصلاح کرتا ہے۔ ظاہری اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر سے ہونے والے گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یعنی وہ جھوٹ نہ بولے، وہ غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے۔ یہ تمام گناہ وہ ہیں جو ظاہری گناہ کہلاتے ہیں۔ انسان ان گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر تکبر کو چھوڑ دے، کینہ کو چھوڑ دے، بغض کو، حسد کو چھوڑ دے، اور باطنی اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرے، یعنی توکل پیدا کرے، صبر اور شکر کا عادی ہو جائے، انسان عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ یہ باطنی صفات ہیں جن کو آدمی اختیار کرے۔ گویا ظاہری اور باطنی بری چیزوں کو چھوڑ دینا اور ظاہری اور باطنی اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کسی استاذ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر ہم عصری علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسکول جانا پڑتا ہے، ہمیں علم الہی کو حاصل کرنا ہے تو مدرسوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور ظاہری اور باطنی گناہوں کی اصلاح کرنی ہے تو خانقاہ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اور خانقاہ میں جو استاذ ہوتے ہیں اس کو مشہور زبان میں شیخ کہا جاتا ہے یا پیر کہا جاتا ہے، اور جو آدمی وہاں جاتا ہے اس کو مرید کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا شیخ آنے والے مرید کی اصلاح کرتا ہے، اس سے اس بات کی بیعت لیتا ہے کہ تم تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو گے، تم شرک نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، چغلی نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے، اور اندرونی باطنی بری صفات کو چھوڑ دو گے، تکبر نہیں کرو گے، تم کسی سے حسد نہیں کرو گے، بغض نہیں کرو گے، کینہ نہیں رکھو گے، اور اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرو گے۔ تم اللہ پر توکل کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، تواضع اور عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنے والے بن جاؤ گے۔ ان چیزوں پر وہ آدمی بیعت لیتا ہے، اسی کو ہی بیعت توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 طرح کی صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی۔ ایک تو بیعت اسلام تھی، جب آدمی کو اسلام قبول کرتا تھا تو حضور سے بیعت اسلام لیتے تھے۔ بہت سی مرتبہ حضور بیعت جہاد لیتے تھے، جب کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا تو اس کے لیے بیعت لیتے تھے۔ نمبر 3، ایک بیعت ہوتی تھی بیعت ہجرت، حضور ہجرت پر بیعت لیا کرتے تھے۔ اور چوتھی بیعت ہوا کرتی تھی بیعت توبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے کہ تم گناہ نہیں کرو گے اور اچھی صفات اختیار کر کے اس پر عمل کرو گے۔ اور تصوف میں بھی بیعت توبہ کرائی جاتی ہے۔ شیخ اپنے مرید سے اسی بات پر بیعت لیتا ہے۔ حضور سے یہ بھی ثابت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جب عورتیں، خواتین آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، وہ غیبت نہیں کریں گی، اسی طرح وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور وہ گناہ نہیں کریں گی۔ یہی کچھ کام خانقاہوں میں، تصوف میں ہوتا ہے کہ شیخ اپنے مرید سے انہی کچھ باتوں پر بیعت لیتا ہے۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام سے اس طرح کی بیعت لیا کرتے تھے، لہذا آج بھی بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ ظاہری اور باطنی اصلاح کو ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کوئی اور چیز نہیں ہے، جیسا کہ تصوف کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ تصوف
یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، حضور نے کبھی کسی سے بیعت نہیں لی، اور بدعات اور خرافات کا گویا تصوف کو مجموعہ قرار دے دیا گیا۔ اور آج کے زمانے میں بعض لوگ تو تصوف والوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسا یہ کوئی دوسری مخلوق زمین پر اتر آئی ہو۔ لہذا تصوف اسلام ہی کا ایک اہم جزو ہے، جس کو حدیث کے لفظوں میں احسان کہا جاتا ہے اور آج کل کے لفظوں میں تصوف کہا جاتا ہے۔ لہذا تصوف کی اصل تعریف کو ذہن میں اگر رکھا جائے تو کوئی اعتراض اور کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، بلکہ تصوف وہی ہے جو قرآن اور اسلام کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔